الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اسی ماہ کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ ایام قربانی کہلاتے ہیں. عشرہ ذی الحجہ کے قرآن پاک میں بھی اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں بھی بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں. قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے ایک مضمون بیان کرنے کے لیے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. تو وہ 10 راتوں سے مراد بقرعید کے اس مہینے کی 10 راتیں ہیں. اللہ جل شانہ نے ان 10 راتوں کی قسم کھا کر اپنے بندوں کو یہ ثابت کیا ہے کہ یہ راتیں بڑی عظمت اور برکت والی ہیں. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 راتوں میں جو آدمی کسی بھی رات میں عبادت کرے اسے شب قدر کی رات میں عبادت کرنے جیسا ثواب ملتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ سال کے اندر 5 راتیں ایسی ہیں کہ جو آدمی ان 5 راتوں میں عبادت کرے تو اللہ جل شانہ اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیتے ہیں. ان 5 راتوں میں پہلی رات ہے شب برات، دوسری شب قدر، تیسری عید الفطر کی رات، چوتھی عرفے کی رات اور 5ویں بقرعید کی رات. ان 5 راتوں میں جو عبادت کرے تو اللہ جل شانہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ بقرعید سے پہلے 9 دن ان میں روزہ رکھنا مسنون اور مستحب ہے. چاند کی 8 تاریخ تک جو شخص کسی دن کا روزہ رکھے تو اسے 1 سال کے نفلی روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور عرفہ یعنی 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھنے پر 2 سال کے نفلی روزوں کا ثواب ملتا ہے، اور 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. اس سے ایک نیک فالی لی جاتی ہے کہ جو آدمی عرفے کا روزہ رکھے گا وہ ابھی 1 سال اور جیے گا. اس لیے کہ حق تعالی شانہ جب 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ معاف کر رہے ہیں تو اگلا گناہ یقیناً یہ کرنے والا ہے، اور عرفے کا روزہ رکھنے سے ابھی سے معافی ہو رہی ہے تو اگلے سال یہ گناہ کرے گا اور اللہ اسے ابھی سے معاف کر رہے ہیں. تو حق تعالی شانہ جس کو 1 سال زندہ رکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو عرفے کا روزہ رکھنے کی توفیق دیتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. حدیث شریف سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ ان 10 دنوں میں ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے غنیۃ الطالبین. پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں لکھا ہے کہ ان 10 دنوں میں اگر کوئی آدمی کسی دین کی مجلس میں بیٹھا تو اسے نبی کی مجلس میں بیٹھنے کے جیسا ثواب ملے گا. ان 10 دنوں میں اگر کسی شخص نے کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی تو اسے ایسا ثواب ملتا ہے جیسا کسی پیغمبر شہید کے جنازے میں شریک ہو گیا ہو. اور اگر کسی شخص نے ان 10 دنوں میں صدقہ و خیرات کی تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے اللہ کے مخصوص بندوں کی، جنہیں غوث، قطب، ابدال کہتے ہیں، ان کی مدد کی ہو. تو میرے دوستو، معلوم یہ ہوا کہ رمضان شریف کی طرح ان 10 دنوں میں ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عشرہ ذی الحجہ کی عبادت سے کسی اور دن کی عبادت افضل نہیں. صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں، سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال دونوں لے کر اللہ کی راہ میں نکلا ہو، پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا۔ لیکن میرے دوستو، ان 10 دنوں کا سب سے زیادہ محتم بالشان اور سب سے بڑا عمل قربانی کرنا ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے اور تم میں سے جو قربانی کا ارادہ کرے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اس حدیث اور دیگر احادیث کی روشنی میں قربانی کرنے والوں کے لیے مستحب ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک جسم کے کسی حصے کا بال اور ناخن نہ کاٹے۔ البتہ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ قربانی نہ کرنے والے بھی قربانی کرنے والوں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے عام لوگوں کی قربانی کے بعد وہ اپنے بال اور ناخن کاٹیں تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ انہیں بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من وجد سعة فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس شخص کے پاس وسعت ہو اور وسعت کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ سوچئے کتنی سخت وعید اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم قربانی نہ کریں تو ہم سے زیادہ بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے۔ قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ تو میرے دوستو، قربانی اس وقت واجب ہوتی ہے جب کسی شخص میں 6 شرائط پائی جائیں۔ اگر ان میں سے ایک شرائط بھی نہ پائی جائیں تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ وہ 6 شرطیں کیا ہیں؟ نمبر 1، عاقل ہونا، کسی پاگل، مجنون وغیرہ پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 2، بالغ ہونا، نابالغ پر قربانی واجب نہیں، خواہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر ایام قربانی میں وہ بالغ ہو گیا ہو اور وہ مالدار ہو تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ نمبر 3، آزاد ہونا، غلام پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 4، مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ ہاں، اگر مسافر مالدار ہے اور قربانی کرتا ہے تو اس کو قربانی کا ثواب ضرور ملے گا۔ نمبر 5، مسلمان ہونا، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ ہاں، اگر غیر مسلم ایام قربانی میں ہی مسلمان ہو گیا اور وہ صاحب نصاب ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 6، صاحب نصاب ہونا، لہٰذا فقیر پر قربانی واجب نہیں، لیکن اگر فقیر اپنی خوشی سے قربانی کرے گا تو اسے ثواب ملے گا۔